بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ عرش پر بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو بیٹھی زمین پر ہوتی ہیں؟ ان کا تذکرہ عرش بری پر ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ ایک دن لوگوں کے وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ حقوق کا موضوع چھیڑا ہوا تھا، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، والدین کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں سماعت کرنے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، نہایت ہی ادب سے عرض گزار ہوا، حضرت مجھے بتایا جائے کہ شادی کے لیے کون سی عورت اچھی ہے، شادی کے لیے کس طرح کی عورت تلاش کی جائے، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کس طرح عورت کا انتخاب کیا جائے، شادی کے لیے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، شادی ایسی عورت سے کرو جسے دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ لوگوں نے کہا، حضرت وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں، تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ عرش پر بیٹھ کر نہ صرف مسکراتا ہے بلکہ ان کے تذکرے بھی چھیڑتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان عورتوں کی باتیں بھی چھیڑتا ہے، تذکرے بھی کرتا ہے۔ وہ کس طرح کرتا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جب بابا فرید کے دربار پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آگے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی نے پوچھ ہی لیا، حضرت یہ حق فرید یا فرید کہنا شرک نہیں؟ یا فرید کیوں کہا جاتا ہے؟ حق فرید یا فرید کہنا کیسا ہے؟ یہ سن کر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ لوگوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ حق فرید یا فرید کہنا گناہ ہے۔ اگر مہر علی سے پوچھتے ہو تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس وقت میرا اللہ بھی حق فرید یا فرید کہہ رہا ہے، اس وقت تو میرا رب بھی حق فرید یا فرید کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے تو وہ آیت بھول گئے ہو؟ وہ آیت تمہاری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری؟ اللہ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے چرچے کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا۔ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاری، بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا۔ اب میرے وہ رب کا تو وعدہ ہے نا، جو میرا نام لے گا، جو میرا ذکر کرے گا، میں اسی کا ذکر کروں گا۔ فرمایا، تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جو بیٹھی زمین پر ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر ایسی عورتوں کے تذکرے چھیڑتا ہے۔ جنت کی تمام حوریں ایسی عورتیں تو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں جو یہ عورتیں قیامت کے دن حضرت سیدہ آسیہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت جلدی وہ تین بابرکت عورتیں کون کون سی ہیں؟ شادی کے لیے تو ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پہلی عورت ایسی عورت جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتی ہے۔ سونے سے پہلے میرے نبی کریم آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کر سوتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کر سو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، ٹائم دیکھتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے،
اچانک اس کے دل میں تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اسے ورغلاتا ہے، دوسری طرف اس کا دماغ اسے تہجد کے کرنے کے لیے تلقین کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان اسے ورغلاتا ہے، لیکن یہ خوش قسمت عورت اللہ کے نیک بندی اس وقت کو غنیمت جان کر تہجد کی نماز کے لیے گرم بستر سے باہر نکلتی ہے۔ باہر سردی ہے، برف پڑ رہی ہے، لیکن باہر جانا ہے۔ ہائے وہ تہجد لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تہجد پڑھنے والے کو کہتا ہے، او میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اوپر سے آوازیں آتی ہیں، کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی امیری مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ خوش قسمت عورت تہجد کے وقت گرم بستر سے باہر نکلتی ہے۔ گھر میں گیزر کی سہولت موجود نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ وجود کانپ رہا ہوتا ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مصلی بچھاتی ہے، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، جب سجدے میں جاتی ہے، جب اپنا خوبصورت سا چہرہ اللہ کے حضور پیش کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ایسی عورت کو دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے، فرمایا، دوسری وہ عورت جو خوبصورت ہونے کے باوجود بھی زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی شوہر کے ہر ایک حکم کی پیروی کرتی ہے، جب وہ اپنے شوہر کے ہر ایک حکم کی پیروی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تیسری عورت جب اس کا شوہر صبح گھر سے باہر نکلتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاشی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو یہ کہتے ہوئے گھر سے رخصت کرتی ہے کہ میرے سرتاج، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے رزق لے کے آنا، تو حلال کا رزق لے کر آنا، روٹی کا ٹکڑا لے کر آنا، روٹی کا لقمہ لے کر آنا، تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، حرام کا لقمہ مت لے کر آنا۔ شام کو جب آنا، حرام کا رزق مت لے کر آنا، حرام کا مال مت لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا۔ حلال کا لقمہ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آ جانا، کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں بھوکھی رہ لوں گی، بھوک پیاس برداشت کر لوں گی، لیکن حرام کا لقمہ مجھ سے برداشت ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا، جب ایسی عورت شوہر کو حلال کھانے کے لیے کہتی ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان 3 خوش نصیب عورتوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اصفیٰ یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔